حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، اگر دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکاوٹ دیتے ہیں۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ جب دعا کرو تو دوسروں کو بھی یاد رکھو، ہو سکتا ہے کسی کے نصیب کی بہت سی خوشیاں آپ کے حرف دعا کی منتظر ہوں۔ اگر دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت کو بڑھاتے ہیں۔ نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 کسی کو جگہ دینا اور نمبر 3 اچھے نام سے پکارنا۔ جو لوگ میانہ روی اختیار کرتے ہیں کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ منزل کا سفر ختم نہیں ہو جاتا۔ اگر سفر کرنا ہو تو منزل سے آگے بھی راستے ہوتے ہیں، مگر ان راستوں پر سفر کا ارادہ کرنے سے منزل کے خفا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ روٹھے دوستوں کو منانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقش مٹ جائیں اور ہم تلاش کرتے رہ جائیں اور کہیں ان کا نشان بھی تلاش نہ کر پا سکیں۔ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھی۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہے۔ انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم کھائے بغیر، خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا؟ پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا؟ پہلے حکم پر سر کیوں نہیں جھکاتا؟ ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے اور گرنے کے بعد ہی بات کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ کسی سے اتنی نفرت نہ کرنا کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرنا کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ زندہ رہیے لیکن حوصلے کے ساتھ، سفر کیجیے لیکن نیک ارادے کے ساتھ، برداشت کیجیے لیکن صبر و تحمل کے ساتھ، سنیے لیکن متاناتت سنجیدگی کے ساتھ، سوچیے لیکن جذبات تعمیر کے ساتھ، عطا کیجیے لیکن فیاضی کے ساتھ، سوئیں لیکن ہوشیاری کے ساتھ، بات کیجیے لیکن نرم لہجے اور وقار کے ساتھ، مقابلہ کیجیے لیکن احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ، سامنا کیجیے لیکن استحقاق حق کے ساتھ۔ زندگی میں 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کریں، خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایشیا کی حقیقت کا علم تم سے چھپا لیا ہے، اس لیے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے اس کے خلاف نہ کہو۔ اے انسان، فانی سے پیار کر، مگر تو دنیا کے پیچھے پڑا ہے جس کی ہر شے فانی ہے۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے اور بدی کا بدلہ اچھائی سے دینا شان اخلاق ہے۔ دل چاہے مسلمان کا ہو یا کافر کا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی کا دل نہ دکھاؤ۔
اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز راضی نہیں ہوتا جس سے والدین راضی نہ ہو۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے، فلاح چاہتے ہو تو ان کی صحبت اختیار کرو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت عارضی نہیں ہوتی، اور محبت کے عالم میں وہ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ بھی عارضی نہیں ہوتا۔ ابھی سے برداشت پیدا کرو، کہیں اتنی دیر نہ ہو جائے کہ برداشت پیدا ہو جب وہ رشتہ ہی نہ رہے۔ خود کو نیک اور پاک سیرت ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی خامیوں برائیوں کا چرچا کرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں سے اپنی بدحالی کی شکایت کرنے والی مخلوق سے شکایت کرنے سے کیا فائدہ؟ وہ آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ بے عزتی خالق اور مخلوق کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، اپنی جوانی کے دھوکے میں مت پڑو، کیونکہ بہت جلد وہ تم سے چھین لی جائے گی۔ ایک ذات کو اپنے بہت قریب محسوس کیا ہے، اور بے شک اس ذات نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور وہ ذات رب کریم کی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، عورتوں کی 3 عادتیں گھر سے رزق کو ختم کر دیتی ہیں اور گھر پر مصیبت لاتی ہیں۔ پہلی عادت اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا، دوسری عادت بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ زندگی گزارنا، اور تیسری عادت اپنے رشتہ داروں کو حقیر اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا فیصلہ خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود بھیجو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔